أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسم کے احکام۔ اب یہ رسم کسے کہتے ہیں؟ رسم کا معنی ہوتا ہے لکھاوٹ، یعنی قرآن پاک کو جس طریقے سے لکھا گیا ہے اس لکھاوٹ کے بارے میں یہاں چند باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جس طرح اردو زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو لکھے ہوئے کے خلاف پڑھے جاتے ہیں، جیسے خواب، خواجہ وغیرہ کے یہ الفاظ واو کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، مگر بغیر واو کے خواب اور خواجہ پڑھے جاتے ہیں۔ جو شخص یہ بات نہیں جانتا ہے وہ اسے خواب ہی پڑھے گا، خواجہ ہی پڑھے گا، لیکن یہ واو جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا بلکہ صرف لکھا جاتا ہے، اسے خواب اور خواجہ پڑھتے ہیں۔ اس واو کو واو معدولہ کہتے ہیں، یعنی ایسا واو جو لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ انگلش میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے نائف کا معنی چھری، لیکن اس میں اسٹارٹنگ جو ہے وہ کے سے ہے، لیکن کے کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، نائف پڑھا جا رہا ہے این سے۔ تو ایسے الفاظ عربی میں بھی پائے جاتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بعض کلمات ایسے ہیں جن کی قرأت خلاف کتابت ہوتی ہے، یعنی جو لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ، کہ ان کو الف کے ساتھ موسیٰ، عیسیٰ، صلاۃ، زکوٰۃ لکھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں الف کے ساتھ لکھا ہے لیکن یہاں یا کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ یا کے ساتھ اگرچہ لکھا ہوا ہے لیکن اسے پڑھتے ہیں موسیٰ، عیسیٰ، صلاۃ اور زکوٰۃ الف کے ساتھ۔ اس لیے رسم قرآنی کے بھی جاننے کی سخت ضرورت ہے، یعنی جو شخص یہ بات نہیں جانتا کہ اس یا کو ہمیں نہیں پڑھنا بلکہ اس پر جو کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر جو دیا جاتا ہے ہمیں اس زبر کو دیکھتے ہوئے اسے موسیٰ اور عیسیٰ، صلاۃ اور زکوٰۃ پڑھنا ہے، موسی، عیسی، صلوات، زکوٰۃ نہیں پڑھنا۔ جو یہ بات جان رہا ہوتا ہے وہ تو اسے بالکل موسیٰ اور عیسیٰ ہی پڑھے گا، لیکن جس کو یہ بات معلوم نہیں وہ یہ کہے گا کہ یہاں یا لکھا گیا ہے تو ہمیں اس کو یا ہی پڑھنا ہے، اور پھر وہ غلط کر جائے گا۔ اس لیے رسم قرآنی کے بھی جاننے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جس کلمے کی قرأت رسم الخط کے موافق نہ ہوگی تو جو شخص اس فن سے ناواقف ہو وہ اس کلمے کو صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ وہی بات جو میں نے ابھی بتائی کہ جو شخص یہ بات نہیں جانتا ہے کہ اس یا کو ہمیں الف پڑھنا ہے وہ اسے یا ہی پڑھے گا اور یہ غلط ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ قرآن پاک کو رسم عثمانی کے مطابق لکھنا واجب ہے۔ رسم عثمانی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جب لکھا اور جس انداز میں لکھا اسی انداز میں آج بھی قرآن مجید کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ یہ واجب ہے اور اجماع سے ثابت ہے، یعنی علماء کرام کا بھی اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جس طریقے سے حضرت عثمان غنی نے قرآن کو لکھا اسی طریقے سے ہمیں بھی لکھنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر جس کو یہ چیز معلوم نہیں ہوگی وہ اس کے خلاف پڑھے گا اور وہ غلط کرے گا اور گنہگار ہو جائے گا۔ اگر اس کے خلاف لکھا گیا تو تحریف رسمی ہوگی، یعنی جس طرح سے موسیٰ اور عیسیٰ کو حضرت عثمان نے یا کے ساتھ لکھا ہے، صلاۃ، زکوٰۃ میں واو لکھا ہے، تو اگر کوئی اس کے خلاف لکھتا ہے تو ایک تو لکھاوٹ جو ہے اس کو بدل دیا گیا، حضرت عثمان سے جو لکھاوٹ چلی آئی تھی اس کو بدل دیا گیا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور پڑھنا بھی پھر ممکن نہیں ہوگا، صحیح نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس وجہ سے دو غلطیاں ہوں گی، ایک تو حضرت عثمان کی اتباع نہیں کی گئی اور دوسری غلطی ہو جائے گی، جس وجہ سے دو گناہ ہمارے سر پر ہوں گے۔ بس مناسب یہ ہے کہ رسم قرآنی کے احکام کو بھی مختصر طور پر جان لیا جائے۔ تو اس کتاب میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے رسم کے مطابق۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی اور کتابیں جب پڑھائی جائیں گی تو اس میں رسم کے متعلق اور بھی چیزیں بتائی جائیں گی۔